व्यूअर آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منصوبے کے دوران معاشی ترقی کا جائزہ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ پاکستان کا تیسرا 5 سالہ منصوبہ 30 جون 1970 کو اختتام پذیر ہوا، مگر منصوبے کے شروع میں ہی اسے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ منصوبے پر عمل درآمد کے 2 ماہ بعد ہمیں بھارت سے جنگ لڑنا پڑی، جس کے نتیجے میں ملک کے ترقیاتی کام رک گئے اور حکومت اور عوام کی اولین توجہ ملک کے دفاع کی طرف مرکوز ہو گئی۔ جنگ کے نتیجے میں ملک 1966 میں غذائی قلت سے دوچار ہو گیا اور ہمیں 100 کروڑ روپے کا غلہ دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑا۔ ان وجوہات کی بنا پر منصوبے کے پہلے 2 سالوں میں مطلوبہ رقم ترقیاتی مقاصد پر خرچ نہ کی جا سکی، جس کی وجہ سے دسمبر 1966 میں منصوبے کے سالانہ اخراجات میں تبدیلی کی گئی۔ منصوبے کے حجم کو تبدیل کیے بغیر کچھ بنیادی اور ترجیحات میں ترمیم کی گئی اور پہلے 2 سالوں کی کمی کو آخری سالوں میں پورا کرنے کا عزم کیا گیا، مگر بدقسمتی سے منصوبے کے آخر سال اور بھی منحوس ثابت ہوئے۔ ملک میں ایوب حکومت کے خلاف ملک کی احتجاج شروع ہو گیا، جس سے صنعتی پیداوار خاصی متاثر ہوئی اور اس طرح سے منصوبہ ناکام ہوا۔ منصوبے کے دوران کل ترقیاتی مقاصد کے لیے 5200 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا، جبکہ ترقیاتی کاموں پر 5 سالوں کے دوران صرف 4285 کروڑ روپے خرچ ہوئے اور اس طرح سے منصوبہ ناکام ہوا۔ اور اب ہم ذیل میں منصوبے کے دوران مختلف شعبوں میں ہونے والی ترقی کا جائزہ لیتے ہیں۔ خام قومی پیداوار۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کے دوران خام قومی پیداوار میں سالانہ 6.5% شرح سے اضافہ کرنا تھا، جبکہ مختلف وجوہ کی بنا پر یہ اضافہ 5.8% تک ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منصوبے کے مالیات میں 17% کی کمی آ گئی، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ منصوبے کے دوران کل ترقیاتی اخراجات 4285 کروڑ روپے ہوئے، جبکہ کل خرچ کا تخمینہ 5200 کروڑ لگایا گیا تھا۔ زیادہ کمی سرکاری شعبے میں ہوئی، اس شعبے میں 300 کروڑ روپے خرچ ہونے تھے، جبکہ کل 2159 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس طرح یہ اخراجات 28% کم رہ گئے۔ اس طرح سے نجی سرمایہ کاری کی ہدف 2200 کروڑ روپے تھا، جبکہ منصوبے کے دوران نجی سرمایہ کاری پر 2125 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ زرعی شعبہ۔ تیسرے منصوبے کے دوران زرعی پیداوار میں 5% اضافہ مقرر کیا گیا تھا اور 1970 میں ملک کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل بنایا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے 60 لاکھ ایکڑ اراضی پر نئی گندم کاشت کی گئی اور 10 لاکھ ایکڑ زمین پر نئی قسم کا چاول کاشت کیا گیا۔ آب پاشی اور کھاد کی تقسیم کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا، لیکن زرعی پیداوار میں اضافہ توقع کے مطابق نہ ہو سکا اور یہ اضافہ 4.1% کی شرح سے ہوا۔ ملک کو غذائی طور پر خود کفیل بنانے کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ صنعتی شعبہ۔ صنعتی شعبے میں 10% سالانہ کی شرح سے اضافہ کرنا تھا، جبکہ یہ اضافہ صرف 7.8% ہوا۔ اس طرح سے بڑے پیمانے کی صنعتوں کی پیداوار میں 13% اضافہ درکار تھا، جبکہ یہ اضافہ 10% ہوا۔ البتہ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کے مقرر کردہ ہدف پورے ہو گئے۔ روزگار کا شعبہ۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔